سے جو بھی نسبت ہے، دیکھیں یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ نسبتوں کی وجہ سے۔ مثلا یہاں سادات کرام تشریف فرمائے، کیوں ان کا احترام کرتے ہیں غیر سادات؟ نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے کہ یہ سرکار سے منسوب ہے۔ اس ممبر پر میں بغیر وضو کے نہیں بیٹھتا، کیوں؟ یہ لکڑی جہاں سے کاٹ کر لائی گئی ہوگی، اس کا دوسرا حصہ کہیں اور بھی لگا ہوگا، مگر اس کا تو احترام نہیں ہے، اس ممبر کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ منسوب ہو گئی۔ تو بس اگر نسبت کسی مقدس وجود سے ہو جائے تو پھر وہ نسبت کی وجہ سے معظم ہو جاتا ہے۔ خبردار میرے محترم سننے والوں، کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی شیعہ قوم بد تہذیبی اور بد ادبی اور بے ادبی والی قوم تو ہے نہیں۔ مہذب لوگ ویسے بھی گالیاں نہیں دیتے، تو جب مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے تو شیعہ تو ویسے ہی اسلام کی بہترین تصویر کو کہا جاتا ہے۔ اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس مجلس میں بھی ایک بڑی تعداد میرے سنی بھائیوں کی بیٹھی ہے، اور مجلس میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، اور حیدرآباد کا تو حسن یہ ہے کہ یہاں شیعوں سے زیادہ سنیوں کی عزاداری ہے، اور خاص طور پر سندھ کا حسن یہ ہے کہ یہاں کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شاعر کہتا ہے ملنگ کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے گا، جو بھی حق بات کہے گا، اچھا یہ ذہن علی میں رہے کہ مولا علی نے اپنے شیعوں کو جو الف بے پڑھائی ہے نا، الف بے یہ پڑھائی ہے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ظالم ظالم ہے چاہے شیعہ، مظلوم مظلوم ہے چاہے سنی ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ کون سا شناختی کارڈ لیے پھر رہا ہے۔ علی کو تو ویسے ہی شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی اور تو بحث اور گفتگو نسبتوں کی ہے، اور ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اس نسبتوں کی تعظیم پر ہم غرور کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ جی اللہ متکبر ہے، میں تو صرف ایک ہی بات سمجھا ہوں کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے علی اور محمد کو بنایا ہے، اور اگر مجھے کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی تو ہمیں غرور کرنے کی اجازت صرف اس بات پر ملے گی کہ میرے دل میں علی بستا ہے۔ ہم کسی اور کو علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کا ایک وجود ہے، اور میں اگر کسی کو نہیں جانتا نہیں مانتا تو کوئی اور اسے جانتا اور مانتا ہے۔ تو رواداری رہے، پاسداری رہے، اخلاقیات رہیں، تہذیب رہے، اور اس اخلاقیات اور تہذیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ خبردار مملکت کے اندر، وطن میں، شہر میں کوئی فساد کا حصہ کسی کو نہیں بننا چاہیے، اور یہ اور بات ہے کہ تاریخ کے حقائق کو بیان کرنا بھی اسی ممبر کی ذمہ داری ہے، اور حقائق کو بیان کرنا اتنے اچھے انداز سے ہنر ہے کہ بات بھی منتقل ہو جائے اور کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ کام ذرا مشکل ضرور ہے مگر کرنے کا کام ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ سب کا مقام اپنا ہے، سب کی حیثیت اپنی ہے، سب کا وجود ہے۔ جی مثلاً اب یہ کیمرے یہاں چند رکھے ہوئے، میں کہہ دوں کیمرہ نہیں ہے بھائی رکھا ہوا ہے، تو ہر ایک کا وجود ہے اور اس وجود کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، مگر یہ سب کے ذہن میں رہے کہ اس ممبر کا موٹا سا پیغام یہ ہے، اس ممبر کا واضح اور روشن پیغام یہ ہے کہ علی علی ہے۔ کوئی بھی مولائے کائنات سے قابل مقایسہ نہیں ہے، اور ہوتا ہے ہم بہت ساری چیزوں پر الجھ رہے ہوتے ہیں، مشکل میں پڑ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس جگہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں نا،
یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہ دید بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کو وہ اینک لگائی جاتی ہے جو کربلا نظر آئے۔ ہم کربلائی اینک سے دیکھتے ہیں، اور جس کے پاس کربلا ہوتی ہے نا تو پھر وہ 56 اسلامی ممالک میں اکیلا بھی ہو تو تنہا ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے لشکر کھڑا ہوتا ہے۔ اسے کوئی تناؤ، کوئی کھچاؤ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور انتہائی اطمینان کے ساتھ وہ میدان میں ڈٹا رہتا ہے۔ ہمارے سامنے جو نظریہ ہے وہ کربلا کا ہے۔ یہ فرش عذاب بظاہر اس وقت ایک بڑی تعداد تکلیف میں بیٹھی ہوگی، تنگ جگہ ہے، اور بعض لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی، لیکن جتنی دیر آپ اس تکلیف میں بیٹھے رہیں گے اتنی ہی دیر کے لیے جنت میں وسعتیں ملیں گی۔ تو اب اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں 3 گھنٹے کی مجلس پڑھوں کہ آپ کہیں کہ صاحب جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں تاکہ وہاں کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو وہاں تو ویسے بھی گنا تو جائے گا نہیں، تولا جائے گا۔ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا۔ کتنی رکعتیں میرے لیے لے کر آئے ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیسی لائے ہو۔ وہ جو 5 لاکھ روپے امام حسین پہ خرچ کر رہا ہے، کیا معلوم اس کا وہ مقام حسین کے نزدیک نہ ہو جو 50 روپے خرچ کرنے والے کا ہے۔ کیا معلوم کہ جس نے لاکھوں روپے خرچ کیا ہو وہ اتنی حیثیت والا نہ ہو اور 5 روپے دینے والے کا مقام زیادہ بلند ہو۔ تو یہاں پر خلوص کی بنیاد پہ تولا جائے گا۔ تو یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید بدلنے کی جگہ ہے۔ خبردار، بڑی گاڑی سے اترنے والا بڑا نہیں ہوتا، اور سائیکل پر آنے والا حقیر نہیں ہوتا، جس کے کپڑے مہنگے ہیں وہ امیر نہیں ہوتا، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھنے والے اپنی اینکیں ٹھیک کروا کر جائیں، لمبے قد والا بڑا نہیں ہوتا۔ اینک تبدیل کرو بھائی، وہ دیکھو جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ رستے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا کو شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں، مڑ کر دیکھو تو نظر نہیں آتے۔ تو ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی جملہ عدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اسے خوب جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ یہاں بہت روشن اور واضح انداز سے پیغام دینے کی جگہ ہے، اور الحمدللہ معقول انداز سے گفتگو کی جائے، مدلل انداز سے گفتگو کی جائے۔ خطبہ و ذاکرین اور علماء تشریف فرما ہیں، اور بہت سے بات میں سنیں گے ان ریکارڈوں کو۔ بہت ہی مدلل اور معقول انداز سے بات کرنے کی ضرورت ہے، بات بھی ہو جائے اور بری بھی نہ لگے، اس لیے کہ ہمیں چڑھانا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ میں اپنے ان بچوں سے، ان جوانوں سے جو مکتب اہل بیت کی سفارت کر رہے ہوتے ہیں کالے کپڑے پہن کر، جب آپ کالے کپڑے پہن کے گلی کوچوں میں نکلتے ہیں نا، آپ ذکر حسین کے سفیر ہوتے ہیں۔ آپ کا حلیہ پکار کے بتا رہا ہوتا ہے یہ ماتمی جا رہا ہے، آپ کا لباس بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں اپنے طریقے ایسے اپنانے ہیں، کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، کسی سے بد اخلاقی سے بولنا نہیں ہے۔ بھائی ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔
اگر سر پر مارتے تھے تو برابر کا ہو کے گرتا تھا، دھڑ پر مارتے تھے تو برابر کا ہو کے گرتا تھا، 1 گرام کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ جس کی ضربت میں اتنی عدالت ہو اس کی حکومت میں کتنی عدالت ہوگی؟ ایسے ہی میرے اور آپ کے رویے بتائیں کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ پورا حیدرآباد، پورا علاقہ، پورا محلہ کہے کہ اپنی امانت، اپنا پیسہ، اپنے رقم، اپنے مثال پرائز بانڈ فلاں شیعہ کے گھر رکھواؤ، وہ خیانت نہیں کرتا۔ بازار میں اس دکاندار سے خریدو جو علی کا چاہنے والا ہے، معاملات اس سے طے کرو جو حیدر کرار کا ماننے والا ہے۔ شیعہ جھوٹ نہیں بولتا، شیعہ دھوکہ نہیں کرتا، اہل بیت کا چاہنے والا فریب نہیں کرتا، 2 نمبر کام نہیں کرتا۔ کیا ہوا؟ بسم اللہ بسم اللہ کیا ہوا بھائی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ توجہ ہے؟ ایسا ہی ہے نا جیسا میں کہہ رہا ہوں؟ کیوں نہیں بسم اللہ کیوں نہیں بھائی؟ بولے نا، میں آج آپ سے بیعت لے کر جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا عباس کی بیعت لے کر جاؤں گا۔ یہ قدیمی صدیوں پرانے علم کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان علموں نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا، ورنہ یہ علم نہیں ہوتے نا تو نہ جانے ہم کون سے قبیلے میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ علموں کی تعظیم یا علموں کی اہمیت کو نہیں جانتے، اللہ انہیں جانے گا۔ ادھر کہیے ذرا خاموش ہو جائیں، ادھر کہیے ذرا خاموش ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، مل کر صلوات پڑھیں، مل کر صلوات پڑھیں۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ؟ میں نے بہت دیر لگا دی اپنے تمہیدی بیان کو مکمل کرنے میں۔ عرض اتنا کر رہا تھا کہ بات نسبتوں کی ہے، خبردار جو نبی سے نسبت رکھتا ہو اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا، بات سمجھنی ہوگی، اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نسبتوں والے سب برابر نہیں ہیں۔ نسبتوں والے، توجہ ہے، سب برابر نہیں ہیں۔ اور میری پوری بات سنے بغیر کوئی اٹھ کے نہیں جائے، بہت سو کو تو جگہ ہی نہیں ہے جانے کی، لیکن پوری بات سنیں گے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جی مولانا نے فلاں بات کہہ دی، میں جب پوری بات کر لوں گا تو شاید بات روشن ہو جائے گی۔ نسبتیں سب کی ایک جیسی نہیں ہیں جی۔ کہہ دوں جملہ؟ سرکار نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو اینٹوں کے گھر میں جو رہتے تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور جو چادر کے گھر میں آئے وہ اہل بیت نبوت تھے۔ اور وہ اینٹوں کے گھر میں رہنے والی ایک بی بی نے چادر میں آنے کی کوشش کی تو سرکار نے چادر کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ اصحاب تو بہت بڑی تعداد میں ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم، مگر سلمان ہے۔ منا اہل البیت کی منزلت پر فائز۔ اصحاب کا مقام بہت بلند ہے، مگر ابو ذر جیسا سچا زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا۔ یہی ایک جملہ کہہ دوں، جس جیسا سچا زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا وہ بھی مباہلے میں نہیں گیا۔ بھائی مباہلے میں کیوں جا رہے تھے؟ بحث تھی، مباحثہ تھا، جب دلیل نہیں مانی تو کہا ہم مباہلہ کریں گے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم مباہلہ کریں گے اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے تو سچا چاہیے نا۔
تو سر ابو ذر سے زیادہ تو زمین آسمان نے سچا نہیں دیکھا، مگر یہ بھی مباہلے میں نہیں گئے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تھے موجود، کیوں نہیں تھے. جی بہت عرصے کے بعد تیسری دور حکومت کے اندر آپ کی رحلت ہوئی ہے. ربضہ میں آپ کو جلا وطن کر کے شہید کیا گیا ہے. موجود تھے. 9 ہجری کا واقعہ ہے مباہلے کا. سرکار حضرت ابو ذر کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ ابو ذر سا زیادہ سچا زمین و آسمان نے نہیں دیکھا، یہ طے ہے. مگر ابو ذر بھی جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل نہیں ہے. جھوٹوں پہ لعنت وہ کرے گا جن کی زندگیوں میں نہیں، دور دور سے جھوٹ گزرا ہی نہ ہو. اس معیار کے نکلے تو یہ 5 ہی نکلے.